تو مفسرین نے اس کی تفسیریں لکھی ہیں. ایک تفسیر یہ بھی ہے کہ جنہوں نے محنتیں کی، یہ طالب علموں کی طرف اشارہ ہے کہ والذین جاہدوا فی طلب العلم، جنہوں نے علم کی طلب کے اندر ریاضتیں کی، محنتیں کی، کوشش کی، لنہدینہم سبلنا، ان کے لیے پھر ہم ثواب کے راستے کھول دیتے ہیں. جن طالب علموں نے علم کے لیے محنتیں کی، ہم ان کے لیے کامیابی کے راستے کھول دیتے ہیں، ان کے لیے ہدایت کے راستے کھول دیتے ہیں. تو پیارے محبوب کے پیارے غلاموں، پھر دنیا کے اندر یہ جو دین ہے اللہ کے پیارے محبوب لائے، اور حدیث پاک میں بھی ہے المرء علی دین خلیلہ، بندہ اپنے دوست کے دین پر ہوتا ہے. فَلْيَنْظُرْ مَنْ يُخَالِلُ، اب غور کرے اس کی یاری کس کے ساتھ ہے، اس کا اٹھنا بیٹھنا کس کے ساتھ ہے. جو وہ دین کا وفادار ہے، اللہ کے محبوب کے ساتھ وفا کرنے والا ہے، صحابہ و اہل بیت کے ساتھ وفا کرنے والا ہے، اولیاء کے ساتھ وفا کرنے والا ہے، اسلام کے ساتھ وفا کرنے والا ہے، یہ غور کر لے کہ اس کی دوستی کس کے ساتھ ہے. The man is known by his company he keeps، آدمی اپنی صحبت سے پہچانا جاتا ہے کہ اس کا یارانہ، اس کی دوستی، اس کا اٹھنا بیٹھنا کس کے ساتھ ہے. تو دین کے اندر 3 مراحل ہیں، ایک ہے تکمیل دین، اور ایک ہے تمکین دین، اور ایک ہے تدوین دین. کتنے ہو گئے؟ 3. جب قرآن کی آیت نازل ہوئی الیوم اکملت لکم دینکم، دین مکمل ہو گیا اللہ کے پیارے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں. اس کے بعد ہے 30 سالہ خلافت راشدہ. اس دور کے اندر دین پر بڑی مضبوطی کے ساتھ عمل کیا گیا، اس کو کہتے ہیں تمکین دین. اور اس کے بعد سیدنا امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کا دور آیا. پھر دین کے جو مسائل تھے، احکام، جزیات، ان کے اصول اور قواعد مدون کیے گئے، قواعد اور اصول بنائے گئے کہ اللہ اکبر سے نماز شروع ہوتی ہے، السلام علیکم ورحمۃ اللہ، ثنا پڑھنا فرض ہے، واجب ہے، سنت ہے، کیا ہے. قرآن کو دیکھو گے تو قرآن خاموش، حدیث کو دیکھو گے تو حدیث میں جواب نہیں ملے گا. یہ سیدنا امام اعظم ابو حنیفہ جو ہمارے امام ہیں، سید الفقہاء ہیں، اور امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ نے جن کے بارے میں فرمایا کہ دیگر فقہاء آپ کے عصر کے، وہ آپ کے سامنے طفل مکتب ہے. انہوں نے یہ محنت فرمائی. آپ کے تلامذہ نے حضرت امام محمد حسن شیبانی رحمۃ اللہ علیہ، امام ابو یوسف رحمۃ اللہ علیہ، قرآن اور حدیث کی تہ کے اندر جو مسائل پوشیدہ تھے اور اوپر حجاب تھا، اللہ نے انہیں قوت اجتہادی کا نور عطا فرمایا، پردے اور حجاب ہٹاتے گئے اور مسائل لوگوں کو سمجھاتے گئے. 10 لاکھ کے قریب سیدنا امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ اور آپ کے جو شاگرد تھے 40 بڑے نامور علماء سامنے بیٹھتے تھے. جو نیا مسئلہ پیش آیا کئی دنوں تک اس پہ بحث ہوتی تھی، اور جب نتیجہ خیز بحث ہوتی، جہاں پہنچتے تو پھر اس مسئلے کو لکھا جاتا تھا. تو فقہ حنفی اور دنیا کے اندر 2/3 حصہ مقلدین ہیں. فقہ حنفی امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے مقلد. ہمارے 4 اصول ہیں. سب سے پہلے اللہ کا قرآن، پھر اس کے بعد سنت رسول، پھر ہے امت کا اجماع ہے، پھر اس کے بعد امام مجتہد کا قیاس، پھر قیاس، جن سے یہ مسائل ثابت ہوتے ہیں. تو اللہ کے پیارے محبوب کے پیارے غلاموں، یہ دین کی عمارت، ارکان اسلام کتنے ہیں؟ 5. تو یوں سمجھیے کہ اندر ایمان کا نور ہے، باہر سونے کی دیوار ہے، سونے کی 4 دیواری ہے سونے کی، اور اندر ہمارے ایمان کا نور ہے. جو کچھ اللہ کے محبوب لائے، توحید، رسالت، آسمانی کتابیں، ضروریات دین، ہم سب کو مانتے ہیں، اسے ایمان کہتے ہیں.
تو اندر ایمان کا نور، باہر سونے کی یہ فرائض کی دیوار، اس کے بعد پھر چاندی کی دیوار، یہ نماز دین کے اندر جو چیز واجب ہے، اس کے بعد پھر اور دیوار ہے تانبے کی ہے، پھر اور ہے دیوار ہے، پھر اسی طرح اور دیوار ہے سنت مؤکدہ، پھر سنت غیر مؤکدہ کی، پھر باہر دیوار ہے کس کی؟ مستحب کی، مباح کی۔ یہ ساری باہر دیواریں بنی ہوئی ہیں، اندر ایمان کا نور ہے۔ اللہ کے پیارے محبوب نے فرمایا فتنے بھی آئیں گے، میری امت پر فتنے آئیں گے۔ تو مختلف قسم کے فتنے 300 کے قریب آپ نے نام لے کر بتلایا تھا ایک صحابی کو، حضرت حذیفہ بن یمان رضی اللہ تعالیٰ، جو کہتے ہیں یہ حضور علیہ السلام کے رازدار تھے، فلاں دور میں فتنہ، فلاں دور میں فتنہ، اور حضور علیہ السلام کے دور سے فتنوں کا آغاز ہو گیا تھا۔ اس وقت مسیلمہ کذاب نے نبوت کا دعویٰ کر دیا، وہ فتنہ پھر دب گیا، حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور صحابہ نے خوب سرکوبی کی، اور عورت نے بھی نبوت کا دعویٰ کر دیا، اور اللہ کے محبوب نے فرمایا 30 ہوں گے مدعیان نبوت، یہ سارے کذاب اور جھوٹے ہوں گے۔ اللہ کے محبوب نے ارشاد فرمایا کئی قسم کے فتنے، کئی ایسے فتنے جنہوں نے کلمے کو بھی تبدیل کر دیا، قرآن مجید کے اندر جو عبارت الفاظ ان کی بھی تعریف کر دی، اور ان کی اذان بھی الگ ہے۔ استنجے کے مسئلے سے لے کر توحید تک کسی مسئلے میں وہ مسلمانوں کے ساتھ متفق نہیں، اندر کے کالے باہر کے کالے، پتہ نہیں آپ سمجھے نہ سمجھے، اندر کے بھی کالے باہر کے بھی۔ آج کل ہمارے اولیاء کرام کے مزاروں پر ان کے قبضے، سمجھ گئے جی؟ تو پیارے محبوب کے پیارے غلاموں، ایک فتنہ اٹھا کہ نماز روزے کی بات کرو، قرآن کی تلاوت نیکی کی بات کرو، لیکن انجیکشن ایسا لگاؤ اندر سے حب رسول کا نور نکال دو، اندر سے محبت رسول کو نکالو۔ یہ بھی بڑا فتنہ، کئی قسم کے فتنے آئے۔ تو ہر دور کے اندر جب فتنے ہیں تو ایمان کو بچانا، شیطان کی کوشش ہے کہ دیواریں گراتے گراتے کہاں تک؟ آخری دیوار سونے کی، اور اندر ہے نور ایمان۔ اللہ کے محبوب نے فرمایا ایسا وقت بھی میری امت پہ آئے گا کہ صبح مومن ہوگا اور شام کو بڑے پڑھے لکھے لوگ، تعلیم یافتہ۔ ابھی علامہ مبشر علی صاحب بڑے علمی انداز سے سمجھا رہے تھے، اللہ تعالیٰ ان کی عمر میں اخلاص میں برکت فرمائے۔ تو پیارے محبوب کے پیارے غلاموں، بڑے تعلیم یافتہ، کہ پاکستان سے باہر گئے، واپس آئے، عقیدے کا سودا کر لیا، کسی کو عہدے کا لالچ دیا گیا، دولت کا لالچ دیا گیا، تو لوگ ایسے بک رہے ہیں اور ایمان خراب ہو رہے ہیں۔ 400 کافر کو قتل کرنے سے بہتر ہے کسی کا ایمان بچا لینا۔ علماء کی ذمہ داری، مشائخ کی ذمہ داری، ہر مسلمان کی ذمہ داری، جہاں تک جو اس کو مسئلہ یاد ہے لوگوں تک پہنچائے، دوسرے کے ایمان کے بچانے کی کوشش کرے۔ اور یہ امت محمدیہ کا اعجاز ہے، قرآن ہمارے پاس موجود ہے، دینی تعلیمات ہمارے پاس موجود ہیں۔ پیارے محبوب کے پیارے غلاموں، ہماری ذمہ داری امر بالمعروف و نہی عن المنکر، نیکی کا حکم دینا، برائی سے روکنا، منع کرنا۔ جب برائی سے منع کریں گے تو بہت سے لوگ اچھا نہیں سمجھیں گے، محبت والا سلسلہ نہیں ہوگا۔ ہم نے تو اللہ اور اس کے پیارے محبوب کی فرما برداری، یہاں تک کہ عدالت کی کرسی پر جب علماء بیٹھے ہوتے تھے، اللہ کے محبوب کے دین کے ساتھ وفا کرنے والے، پھر فیصلے کا انداز کیسا ہوتا تھا۔ کتاب ایک ہے جی شمع، ہے تو نحو کی لیکن اس میں کچھ نصیحت والی باتیں، پٹھان لوگ اس کو کہتے ہیں چھوٹی شرح جامی۔ یہ ہمارے ادھر کورس میں یا نصاب میں نہیں، میں نے کئی کلاسوں کو پڑھائی ہے۔ کتاب کا نام عربی میں ہے شمع، اس کو کہتے ہیں۔ اس میں لکھا ہے امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے شاگرد امام ابو یوسف چیف جسٹس سے، آپ عدالت کی کرسی پر بیٹھے، وقت کا بادشاہ ہارون الرشید آیا، جو اس کیس کا مقدمے کے اندر شہادت میں دیتا ہوں۔ آپ نے فرمایا آپ کی گواہی قابل قبول نہیں ہے،
کس کو کہا؟ بادشاہ کو کہہ دیا، آپ کی گواہی قابل قبول نہیں۔ تو حیران ہو گئے۔ ہارون رشید نے پوچھا وجہ؟ آپ نے فرمایا، جج صاحب نے فرمایا، امام ابو یوسف صاحب نے فرمایا، آپ نماز بغیر جماعت کے پڑھتے ہیں، بغیر جماعت کے آپ نماز پڑھتے ہیں، اس لیے آپ کی گواہی قابل ہے۔ آگے ہارون رشید نے کیا جواب دیا؟ اس نے کہا اس وقت میں رفاع عامہ کے کاموں میں مصروف ہوتا ہوں، عوام کے لیے جو کچھ کرنا ہے، سود بچار ان کے کاموں میں میں مصروف ہوتا ہوں، یہ میری مجبوری ہے۔ آگے جج صاحب نے عالم دین تھے، قرآن و حدیث کا جن کے سینے میں نور، صورت بھی اسلام والی تھی، سیرت بھی اللہ کے محبوب کی سیرت کو اپنانے والے، انہوں نے آگے پھر حدیث پڑھی کہ اللہ کے محبوب کا فرمان ہے لا طاعۃ لمخلوق فی معصیۃ الخالق، اللہ کی نافرمانی کر کے اور پھر عوام کے پیچھے لگنا ان کے کاموں میں یہ جائز ہی نہیں ہے۔ ادھر تھا حق گو، سامنے کھڑا تھا حق سننے والا، تو اس نے کیا کیا؟ اپنے محل کے ساتھ مسجد بنوائی اور مؤذن امام مقرر کیے، 5 وقت حق بتانے کا بھی لطف آ گیا اور آگے عملی جامہ بھی، اور انہی کے گھر کے اندر 400 بچیاں قرآن مجید کی تلاوت کرتی رہتی تھی۔ جب اس کا اپنا بیٹا حافظ قرآن بنا تو اس نے انعام بھی مقرر کر دیا، جو بچہ حافظ قرآن بنے گا 400 درہم اس کا انعام ہوگا، 400 درہم۔ تو اب اس دور میں تو وہ نہیں ہے کہ ہماری حوصلہ افزائی ہو، قاری امام علی صاحب کے مدرسے میں جو حفظ کر جائے تو بادشاہ کی طرف سے جو اس کو اتنا انعام ملے گا حکومت کی طرف سے۔ تو پیارے محبوب کے پیارے غلاموں، ہاں کچھ علماء جس طرح کے بخاری شریف کی شرح لکھی گئی، چاندی میں تولا گیا، علامہ صاحب تھے انڈیا کے، اور 2 مرتبہ سونے میں کے برابر تولا گیا مولانا عبد الحکیم سیالکوٹی رحمۃ اللہ علیہ کو، 2 مرتبہ، ماشاءاللہ سبحان اللہ۔ تو پیارے محبوب کے پیارے غلاموں، 3 چیزیں ہیں امام ربانی فرماتے ہیں کامیابی کے لیے، طالب علم کے لیے۔ طالب علم ذرا کان کھول کے سنیں، علم، عمل، اخلاص۔ علم حاصل کرنا ہے، پھر اگر عمل نہیں کریں گے تو ایسے ہے جسم تو ہے اس میں روح نہیں، درخت ہے اس کے ساتھ پھل نہیں، یا ہاتھ میں لیمپ تو ہے خود نابینا ہے، اگر عمل نہیں۔ علم اس کے ساتھ عمل ہے، اور تیسری بات جو ہے وہ اخلاص ہے، جو عمل بھی کریں دکھاوے کا نہ ہو۔ آج بیماری پیدا ہو گئی ہے محافل کے اندر، ہر جگہ دکھاوا اور ریاکاری اور اپنی واہ واہ کہ لوگ، میں محفل میں جاؤں پروٹوکول کے ساتھ اور آگے لوگ کھڑے ہو جائیں۔ تو جب یہ نیت ہوگی اور پھر محافل میں فاصل ہو لوگوں کی تعریف، ان کی ٹی سی کرنا، جب فاسق کی تعریف کی جائے اللہ کا عرش کانپتا ہے، خدا کا عرش کانپتا ہے۔ اب تو ایسے حالات، پھر اس کا کوئی رزلٹ بھی نہیں ملتا۔ اللہ تعالی ہمیں ریاکاری سے بچائے۔ 3 چیزیں میں نے بیان کی، علم، عمل، اخلاص سب کی جان ہے۔ جو عمل بھی کریں کیا نیت ہو، اے اللہ تو راضی ہو جا۔ عوام کے سامنے نماز پوری پڑھ لیں، اکیلے ہوں تو سنتیں بھی چھوڑ دیں، نوافل بھی چھوڑ دیں، اختصار نہیں، نماز پوری۔ اور انڈیا کے بہت بڑے علامہ ہیں مفتی نظام الدین صاحب دامت برکاتہم العالیہ، وہ تو فرماتے ہیں سنت طریقہ تو یہ ہے فرض ادھر پڑھو سنت گھر میں۔ فرماتے ہیں اب کے حالات یہ ہو گئے، اب پوری نماز مقتدیوں کے سامنے پڑھو، ساری نماز باہر نکلو گے دنیاوی کام میں مصروف ہو جاؤ گے، یا آپ کے مقتدیوں کے دل میں شبہ پیدا ہو جائے گا ہمارے امام صاحب پوری نماز پڑھتے ہیں یا نہیں۔ اب پہلے جیسی تو عقیدت ہے نہیں، لہذا وہ بھی سنتیں چھوڑنا شروع کر دیں گے۔ ہمارے اکابر کا طریقہ یہ تھا، وہ تو مستحب کو بھی عملی جامہ پہناتے تھے، مستحب پر بھی وہ عمل کرتے تھے۔ تو اس لیے چاہتے ہیں کہ اندر نور ایمان ہے، باہر سونے کی دیوار ہے، چاندی کی دیوار ہے، تو لہٰذا مستحبات پر بھی کوشش کریں، نوافل پر کوشش کریں۔ سنن مؤکدہ غیر مؤکدہ ہے، واجبات ہیں۔ جب نفل کو ہم چھوڑتے ہیں تو دل میں خیال وسوسہ آتا ہے، چلو ہے تو نفل،
اگر نہ پڑھیں گے تو گناہ نہیں ہوگا۔ پھر آہستہ آہستہ جو سنت کیا ہے غیر مؤکدہ ان کو قضا کرنا شروع کر دیتے ہیں۔ جب وہاں تک پہنچتے ہیں تو پھر اگلا سٹیپ ہے، چلو واجب تو نہیں ہے تو سنت، پھر مؤکدہ سنتیں بھی چھوٹنا شروع ہو جاتی ہیں۔ پھر جب آگے پہنچے تو پھر اتنا پھر مزید ہی اندر دل کے اندر غفلت پیدا ہو جاتی ہے، چلو یہ واجب ہے کوئی فرض تو نہیں، پھر واجب کو بھی چھوڑنا شروع کر دیا۔ جب واجب کو چھوڑنا شروع کر دیا پھر فرضوں میں کوتاہی، اور جب فرضوں میں کوتاہی تو آخری دیوار ہے سونے کی۔ شیطان نقب لگاتا ہے، شیطان کو ہم نے دیکھا تو نہیں، آپ میں سے کسی نے دیکھا ہے شیطان کو؟ اور شیطان کس طرح اندر گھس جاتا ہے؟ جس طرح رگوں کے اندر خون چلتا ہے، انسانوں کے اندر، جنات کے اندر اٹھنا بیٹھنا، جس کے ساتھ بیٹھ کر آپ کی نماز ہی قضا ہو جائے، جس کے ساتھ گفتگو کرنے سے آپ پہلے تہجد پڑھتے تھے، تہجد کی نماز ہی رہ گئی، قرآن کی تلاوت بھی رہ گئی، ایسے حالات ہیں۔ آنکھوں کے اندر بھی اثر ہے، زبان میں بھی ہے، ساتھ بیٹھنے بھی ہے۔ پہلے تو ایسا تھا کہ باہر نکلا کوئی برائی کا خیال آیا، نیک آدمی مل جاتا وہ سنبھال لیتا، آگے کیا کوئی برا خیال آیا کوئی اچھا آدمی مل جاتا۔ اب تو باہر چلے باہر نکلے، اگر آپ نے نیکی کیا ہے جا کر غیبت سن لیں گے، غیبت کر بیٹھیں گے، گھر میں بیٹھے ہیں۔ اب یہ موبائل کا دور ہے، حالات ایسے ہو گئے، قوت حافظہ برباد ہو رہی ہے۔ قوت جو اچھی چیز بھی دیکھنا چاہیں تو ساتھ کچھ نہ کچھ اور بھی ہے۔ قوت حافظہ اور نیکی کا جذبہ اور دل کے اندر جو ایمان کا نور ہے اس کے اندر بہت زیادہ، پھر ہماری رہی سہی جو غذائیں ہیں، جو غذائیں بن رہی ہیں، یہ حلال حرام کیا کچھ اس میں آ رہا ہے۔ ایک لقمہ حرام کا اندر چلا جائے نا 40 روز تک نہ دعا قبول نہ نماز قبول۔ تو ہمارے مشائخ اتنی محنت کرتے تھے، جن کی اندر کی نگاہ روشن تھی نا، جس طرح مبشر علی صاحب فرما رہے تھے نا قلب کے بارے میں، اور بخاری شریف کی حدیث کا آپ نے حوالہ دیا، تو ان کا دل تو اتنا روشن تھا جو سامنے کوئی چیز آتی انہیں پتہ چل جاتا تھا۔ حضرت شاہ غلام علی محدث دہلوی فرماتے ہیں کہ ہمیں حرام اور یہ مشکوک چیزوں کا پتہ چل جاتا ہے، اور ایک لقمہ بھی مشکوک چلا جائے تو فرماتے ہیں 40 دن تک روحانی ترقی رک جاتی ہے۔ اب اسی وجہ سے ہم سست ہو گئے، غافل ہو گئے، علم بھی ہے لیکن جذبہ نہیں ہے کہ آگے کسی کا ایمان بچ جائے۔ ایک ہفتہ ہم نے جی وہاں حاضری دی، علامہ مولانا خدا بخش صاحب مہروی دامت برکاتہم العالیہ، ایسے انہوں نے ہیرے منگوائے، جیسے قرآن میں نا فوق کا کل ذی علم علیم، ہر علم کے اوپر علم والا ہے۔ اگر ٹھہر کے جو میں نے تو کورس کر لیا بس میں علامہ ہوں، بے دورہ حدیث کر لیا تو چابی آپ کے پاس آ گئی ہے، آگے آپ نے اب علم کی راہیں کھلیں گی۔ تو ایسے ایسے ماشاءاللہ خطابات ہوئے اور لیکچر ہوئے، تو علماء بھی آگے سن کر انگوش بدندہ تھے، ورطہ حیرت میں کھو رہے تھے، کتنا مطالعہ ہے۔ تو یہ ہمارے لیے آگے کیا ہے، یہ دل کے اندر جذبہ پیدا کرنا۔ مولانا امام علی صاحب اپنے شاگردوں سمیت رفقا سمیت یہ حاضری دیتے رہے۔ میری کئی مصروفیات تھیں بہت زیادہ، اور میں نے ان دوستوں سے معذرت کر لی۔ ایک جگہ امتحان لینے جانا تھا طالبان، وہاں میرے وہ شاگرد ہیں شاہ صاحب، ان سے میں نے معذرت کر لی۔ میں نے کہا کہ لیکچر یہ ناغہ نہ ہو جائے۔ اتنی انہوں نے محنت کی ہے، اور علامہ صاحب کی محنت کو، کاوش کو ہم داد دیتے ہیں۔ اور جو انہوں نے وہاں انتظام کیا 10:30 کے بعد جی چائے بریک کی، اور جو آگے منتظمین تھے وہ پورا انتظام بر وقت، 12:30 کے بعد جی کھانے کا اہتمام، بے کھانا بھی کھلائیں چائے بھی پلائیں، اور اس کے بعد جی آگے لیکچر بھی سنائیں، اور اس کے بعد جی ماشاءاللہ تقسیم اسناد۔ گولڈا شریف سے قبلہ پیر صاحب تشریف لائے، اور کراچی سے بڑی محقق شخصیات تشریف لائیں۔ تو انہوں نے تو دل و دماغ کے کایا پلٹ کے رکھ دی کہ یہ کتنا علمی، ایک ہفتے کے اندر اگر ہم خود کئی سالوں تک مطالعہ کرتے شاید اس علمی مقام کو نہ سمجھ جتنا انہوں نے سمجھایا۔ تو مولانا فلک شیر صاحب دامت برکاتہم العالیہ بھی تشریف لے جاتے رہے، تو کچھ اسناد بھی ہیں
تو اعزازی بھی ہیں کچھ اسناد، اور یہ کتابیں بھی الحمدللہ قادیانیت، اسلام اور سائنس کے کٹہرے میں۔ یہ ہمارے اس استاذ گرامی حضرت مولانا عرفان محمود برق صاحب، جیسے ہے نا برق بجلی، انہوں نے وہ خود چونکہ مرزئی رہے اور مرزائیوں کو مرتے ہوئے دیکھا، مرزائیوں کو مرتے دیکھا، کس طرح حرام موت مرے اور کس طرح ان کے منہ سے گندگی نکلتی رہی، دادے کو مرتے ہوئے دیکھا، رشتہ داروں کو مرتے ہوئے دیکھا، یہ مرزے پر لعنت بھیج کے ادھر آ گئے تھے، اور پھر مناظرے ایسے کیے، بڑے بڑے برجوں کو ہلا کے رکھ دیا۔ تو کتنے بے وقوف لوگ ہیں۔ کل مجھے کسی نے بتایا بہاولپور میں پوچھ رہا تھا، جو فلاں محلے کے اندر ہیں، فلاں جگہ ہیں جی، فلاں ہیں، تو اس کو ایسے ہیں خبیث جو نبی ماننے والے ہیں، اور اگر اس کی تعلیمات کتابوں کو پڑھا جائے، یہ نبی ولی عالم تو دور کی بات ہے، یہ تو شریف انسان بھی نہیں لگتا، جس کو غلام محمد قادیانی کو انہوں نے کیا مانا؟ نبی تک مان لیا۔ تو اصل کے اندر انگریز حکومت نے اس کو آگے بڑھایا۔ انگریز حکومت کے بارے میں اس نے لکھا، اتنا امن ہے اس حکومت میں، اتنا نہ مکے میں ہے نہ مدینے میں۔ سن رہے ہو؟ یہ کس نے لکھا؟ نعوذ باللہ من ذالک، یہ مرزے نے لکھا۔ انگریز حکومت اس کو آگے لائی تھی، اور ایسا خبیث تھا پرلے درجے کا، اس کے بارے میں کردار اتنا بھیڑا تھا کہ کبھی کبھی مرزا زنا بھی کر لیتا تھا، شراب بھی پی لیتا تھا، اور عقل دا اتنا دھوڑ رہا، ایسا ایک جیب کے اندر جی استنجے والا ڈھیلا، دوسری میں گڑ، تو کبھی وہ گڑ کھانے کے لیے استنجے والا ڈھیلا وہ رڑک جاتا تھا۔ اور کتنی بے وقوف ہیں جو اس کو کیا مانتے ہیں؟ نبی۔ تو اس سے پوچھا گیا تیرے پاس جو فرشتہ آتا ہے وہ کون ہے؟ کہنے لگا ٹیچی ٹیچی ٹیچی۔ کون سی وحی کوئی تازہ؟ کہ ٹیچی نے کہا آئی لو یو، یو لو می۔ اب ٹے بتائیے پورے قرآن میں ہے؟ عربی میں نہیں۔ اور ایک مرتبہ یہ دوسرے لوگ ہیں، ان کا مولوی صاحب اور ساتھ دوسرا جو ہے نا لوٹا اٹھا کے جا رہا تھا، اور پوچھا استاد جی بتاؤ استنجے کی نیت کیا ہے؟ ہفت اختر استنجے کی نیت، اس نے کیا یہ کہا؟ یا یوحنا فرق لوٹا دھرک فی مقام ٹرک و جھرک۔ سن رہے ہو؟ یہ ٹے ادھر لایا، وہ ٹے ٹیچی میں لایا، ٹھیک ہے نا؟ یہ نسل ملتی جلتی ہے۔ تو پیارے محبوب کے پیارے غلاموں، تو ایسی اس نے اپنی عبارات کے اندر کبھی کچھ بن گیا، کبھی کچھ، کبھی تو عورت بن گیا، کہتے میرا نام مریم ہے، کبھی کہتا ہے مجھے ماہانہ عارضہ بھی ہوتا ہے، کبھی کہا کہ مجھے حمل بھی ہو گیا، پھر بچہ بھی پیدا ہوا۔ یہ کون ہے؟ یہ مرزئی، جس کو کیا کہتے ہیں؟ نبی مانتے ہیں۔ اور یہ ایسے خبیث ہیں، کسی مرزئی نے گائے دے دی تو مرزئی کو نبی مان لیا، کسی نے مرغی دے دی تو اپنے ایمان کا سودا کر لیا۔ بہت بڑے فتنے ہیں۔ الحمدللہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں محفوظ فرمایا، اللہ تعالیٰ اسی ایمان پر ہمیں محفوظ رکھے۔ تو یہ بچے بظاہر عمر ان کی تھوڑی ہے، انہوں نے بہت کچھ سنا ہوا ہے۔ تو پیارے محبوب کے پیارے غلاموں، اب ہم نے کوشش کرنی ہے اپنے اپنے علاقے میں، جو اگر امام و خطیب ہیں تو اپنے مقتدیوں کو روزانہ درس بھی دینا ہے، ان کے عقائد کی اصلاح، اعمال کی اصلاح۔ رمضان المبارک کا مہینہ آ رہا ہے، مطالعہ خوب کرنا ہے۔ اب ہم مولوی صاحبان ہو گئے، ہم سوچتے کوئی مسئلہ ذہن میں نہ ہو، نہ فون کر دیا فوراً مفتی صاحب یہ مسئلہ تو بتا دینا۔ بھائی اللہ کے بندو، بہار شریعت تمہارے پاس ہے نا، اٹھا کے دیکھ لو، ایک مسئلہ کیا 5-6 مسئلے تمہارے سامنے آ جائیں گے۔ ہو جائے گا یا نہیں؟ سوچتا ہے کہ کیوں کتاب کو اٹھائیں، اور پھر موبائل کے اندر کچھ ایسے غلط حوالے بھی ہوتے ہیں، بس وہیں سے دیکھ رہے ہیں، خطاب بھی وہیں سے ہو رہا ہے۔ کتابیں اپنے پاس رکھو، کتابوں کا ذوق رکھو۔ تو دعا ہے اللہ تعالی ہمارے اس دینی ادارے کو ترقی نصیب فرمائے۔ تو الحمدللہ چشم ماں روشن، دل ماں شاد، قبلہ پیر صاحب تشریف لائے ایبٹ آباد سے، تو اللہ تعالیٰ ان کی عمر میں، صحت میں برکت فرمائے۔ اور ہمارے برادر محتشم بھائی مبشر علی صاحب یہ بھی تشریف لائے، اور علاقے کے جو ہمارے گرد و نواح کے علماء حضرات ہیں، مولانا محمد قاسم صاحب کے لیے بہت دعا کی ضرورت ہے، میرے شاگرد کے لیے۔ ان سے گلہ ہے کہ سارے آتے رہے، مولانا محمد قاسم کو آپ نہیں لائے۔ جی
ٹھیک ہے نا؟ مرتبہ دعوت دی ہے۔ اچھا دعوت دی ہے، پتہ نہیں کیسی دعوت دی ہے، یہ نہیں پہنچ سکے، باقی سارے آئے، یہ بہت بڑی کمی تھی، ہم آپ کو تلاش کرتے رہے، مولانا محمد قاسم صاحب نہیں پہنچ سکے۔ تو اللہ تعالیٰ ان کی عمر میں، یہ پرانے بہت ہمارے پرانے شاگرد ہیں، اللہ تعالیٰ ان کے اخلاص میں برکت فرمائے۔ تو دعا کرنی ہے اس مدرسے کو اللہ ترقی نصیب فرمائے۔ ہاں آئندہ الحمدللہ آپ کو مبارک ہو، آپ کو خیر مبارک۔ آندھے پہن، اچھا اچھا۔ اور حضرت علامہ پیر طریقت رہبر شریعت حضرت علامہ پیر سید مسرت حسین شاہ صاحب بخاری دامت برکاتہم العالیہ، وہ بھی تشریف لا رہے ہیں، قاری امام علی صاحب فرما رہے ہیں وہ بھی پہنچنے والے ہیں۔ تو آئندہ کے لیے آپ کو مبارک بھی پیش کر رہے ہیں، کس بات کی کہ الحمدللہ پہلے تو میں ہفتے میں جمعرات کے دن ٹائم دیتا تھا نا، اب ہم مستقل اس شعبے کو شروع کر رہے ہیں۔ الحمدللہ ماشاءاللہ۔ تو مولانا امام علی صاحب کا ہے بڑا ذوق، والدین کی دعائیں ساتھ، اور ان کے استاذ محترم استاذ العلماء حضرت علامہ مفتی محمد امیر احمد صاحب نقشبندی رحمۃ اللہ علیہ، جو میرے شاگرد بھی تھے، ہم نام بھی تھے، اور انہوں نے ان کے اندر سپرٹ پیدا فرمایا، جذبہ پیدا فرمایا، ان کی روحانی توجہات بھی ان کے شامل حال ہیں۔ پھر انہوں نے کہیں اللہ کے ولی کی بارگاہ میں کھڑے ہو کے دعا مانگی حاضری کے لیے کہ میں اتنے سال اللہ کے ولیوں کی بارگاہ میں، اور اسی وقت سے جو نا یوں لگتا ہے کبھی یہ پہنچ گئے کراچی، اور کبھی لاہور، کبھی ایبٹ آباد پہنچ جاتے ہیں جی، کبھی تاجدار گولڈا کی بارگاہ میں پہنچ رہے ہیں، کبھی کہیں پہنچ رہے ہیں۔ اولیاء کرام کے ساتھ محبت، علماء کرام کے ساتھ محبت۔ کوئی ساتھی اگر سست ہونے جا رہا ہو نا، یہ فوراً یہ تنبیہ کرتے ہیں، رعایت والا کھانا ان کے پاس نہیں ہے، یہ ساتھیوں کو پیار محبت سے جو دل میں زبان سے ادا فرما دیتی۔ میں آیا نا پہلی مرتبہ آیا تو مجھے بڑا اس علاقے میں نا آتے ہوئے سفر میں بڑا سکون محسوس، یہ روحانی برکتیں، اور الحمدللہ یہاں بہت سے علماء کے قدم آئے، الحمدللہ اللہ کے ولیوں کے، اور ان کی دل کی آرزو ہے، خواہش ہے، رات دن لگے رہتے ہیں اور یہ سوچتے رہتے ہیں آگے کس طرح پیغام دینا ہے، ساتھیوں کو ملا کے الحمدللہ مرکزی مسجد، یہ اپنے پیر سے ہی تشریف لائے۔ اچھا، حضرت مولانا فلک شیر صاحب دامت برکاتہم العالیہ، قبلہ پیر صاحب سید محبوب علی شاہ صاحب دامت برکاتہم العالیہ تشریف لائے، چشم ماں روشن دل ماں شاد۔ اچھا اچھا اچھا، ٹھیک ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالی ہمارے اس مدرسے کو ترقی عطا فرمائے، کہہ دیجیے آمین۔ اور ان کے جو مقاصد حسنہ ہیں اللہ تعالیٰ پایا تکمیل تک پہنچنے کے لیے اللہ تعالیٰ غیب سے مدد فرمائے۔ مسجد کا سلسلہ بھی الحمدللہ جاری ہے، مدرسے کی تعمیر کا سلسلہ بھی جاری ہے۔ اب درس نظامی، پہلے تو ساتھیوں کو میں نے الحمدللہ ٹائم دیا، کوشش کی، صرف ہے، کچھ نحو، ایسے کچھ اور مسائل کا سلسلہ بھی، علم الفرائض کے جو نا کے اندر جو احوال ہیں یہ بھی ہم نے طالب علموں کو یاد کرائے تھے۔ یاد ہے یا بھول گئے بھائی؟ ہاں یاد ہے نا؟ اچھا، اللہ تعالیٰ برکت فرمائے۔ تو الحمدللہ دعا کرتے ہیں، پھر سے کچھ فرمائے